ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان افیئرس کا کمپلیٹ پلین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پاکستان افیئرس کا کمپلیٹ اسٹریٹجی ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ پاکستان افیئرس کیوں بہت زیادہ فیلئر سبجیکٹ ہیں۔ اگر ہم تھوڑا ہسٹری دیکھیں پاکستان افیئرس کی تو اکثر اسٹوڈنٹس پاکستان افیئرس میں فیل ہوتے ہیں۔ ایسے کے بعد پاکستان افیئرس کا فیلئر ریشیو سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں؟ یہ ریزن ہم انشاءاللہ اس میں ڈھونڈیں گے، اس لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے سلیبس کو کس طرح کور کرنا ہے، اور سلیبس بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے سلیبس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیا ہمیں بکس لینے چاہیے یا ہمیں آن لائن سورسز سے نوٹس بنانے چاہیے یا کسی اور کے نوٹس ہمیں لینے چاہیے۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ پاکستان افیئرس کا سلیبس بہت زیادہ واسٹ ہے۔ تقریباً آپ لوگوں کے 120 to 122 ٹاپکس ہے۔ ایک ایک ٹاپک کو کور کرنا بک سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو میں آپ لوگ کو ایک زبردست اسٹریٹجی دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو آپ کا سلیبس ہے اس کو ہم نے کتنے ٹائم میں کور کرنا ہے اور آپ لوگ کا روٹین کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ لانگ نوٹس اور شارٹ نوٹس کس طرح بنانے چاہیے، کیونکہ لانگ اور شارٹ نوٹس الگ سے بھی میں نے ڈسکس کیے تھے کرنٹ افیئرز میں، مگر اس میں بھی ہم بریفلی انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو پاکستان افیئرس کا گرینڈ سیشن ہوتا ہے جس میں ہم 120 کے قریب ٹاپکس کور کرتے ہیں، 2 منتھس کے اندر اس کو ہم کس طرح لے کے چلتے ہیں، اور اس کے جو میم بسما اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ لیکچرز بھی پرووائڈ کرتی ہے اور ساتھ میں جو ہے نوٹس بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ ڈیلی ہم 2 ٹاپکس کور کرتے ہیں، 2 منتھس میں ہمارا پورا پروگرام ہوتا ہے۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان افیئرس میں اسٹوڈنٹس کیوں زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان افیئرز میں سب سے امپورٹنٹ جو غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہ نریٹو رائٹنگ کرتے ہیں، انالیٹیکل رائٹنگ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کرتا بھی ہے تو وہ پاس ہوتا ہے۔ بہت کم اسٹوڈنٹس انالیٹیکل رائٹنگ کرتے ہیں۔ اب اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ ریزنز بتاؤ۔ مثال کے طور پہ ایک ایونٹ ہے، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ریزنز بتاؤ۔ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ ایونٹس پہ ہسٹری دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو وہ آپ سے یہ نہیں مانگ رہا کہ what happened، وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ why happened، یہ کام کیوں ہوا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایران اسرائیل جو وار ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، تو ریزنز بتاؤ۔ آپ کیا کرتے ہو، آپ لکھ جاتے ہو کہ یہ اسرائیل نے یہ کیا اور پھر ایران نے یہ میزائلز اٹیک کیے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دیا، اور یو ایس نے پھر جو ہے بلاک کر دیا اسٹریٹ آف ہرموز کو، اور پاکستان نے سیز فائر کیا۔ یہ ہسٹری بتاتے ہو، پورے جو ہے ایونٹس بتاتے ہو، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کو انالیٹیکل اپروچ نہیں کہتے ہم، اس کو نریٹو رائٹنگ ہم کہتے۔ دوسرا ریزن، پاکستان افیئرز میں اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، کویسچن کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ کویسچن کو نہیں سمجھتے تو آپ آنسرز کس طرح صحیح سے دو گے، اور پھر کرٹیکل انالیسز نہیں کرتے۔ کویسچن مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہے کہ کرٹیکلی ایویلویٹ ایوب خانز بیسک ڈیموکریسی، سمجھ آ رہی نا؟ تو کرٹیکل ایویلویٹ مانگا ہے، آپ سٹارٹ کر لیتے ہو کہ ایوب خان نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، وہ آپ کو کہتے ہیں کرٹیکلی ایویلویٹ۔ اب اس میں جو ہے آپ نے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز دینے ہیں، ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز دینے ہیں۔ آپ نے صرف ڈسکرائب نہیں کرنا، آپ نے اس کو ڈیٹیل میں لے کے جانا ہے۔ اس میں جو ہے آپ نے اس کے پروز بھی بتانے ہیں، کونز بھی بتانے ہیں، مگر اس میں آپ نے کرٹیسزم بھی کرنی ہے۔
تیسرا آؤٹ ڈیٹڈ کنٹینٹ. آؤٹ ڈیٹڈ کنٹینٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ 5-5 6 6 7 7 سالوں تک پرانے کنٹینٹ کو مینشن کرتے ہو. تو پری اور پوسٹ پارٹیشن میں تو چلو ہسٹری ہے، مگر کنٹمپرری ایشوز میں کم سے کم آپ نے ریسنٹ ہسٹری 3 سال تک آپ جا سکتے ہو، 23 24 25 چلو صحیح ہے، مگر 2020 کے 2015 کے کنٹینٹ آپ نے نہیں ڈالنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ہیں لیک آف فیکٹس ڈیٹا ریفرنسز. اکثر اسٹوڈنٹس کے فیکٹس اینڈ فگرز صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے یا غلط دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں، بس ہوائی باتیں کرتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز، رپورٹ، سروے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہیں آپ نے اس میں سینٹیمنٹل ٹریٹمنٹ آف دا سبجیکٹ نہیں کرنی. بی آبجیکٹیو ناٹ ایموشنل. اگر اسٹوڈنٹ اپنے ایموشن سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا آبجیکٹیو ہونا ہے اور انالیسس کرنی ہے. آپ نے جو ہے پولیٹیشینز کی تعریفیں نہیں کرنی، آپ نے جو ہے کرٹیکلی ایوالویٹ کرنا ہے چیزیں. تو آبجیکٹیو رہنا ہے. پروز بتاؤ، کون بتاؤ، میرج ڈی میرج جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو ہے کرٹیکل انالیسس کرو کہ اچھا یہ کام اس طرح ہوا ہے، یہ اس نے صحیح کیا اور اس کی یہ ریزنز ہیں. تو آپ نے کرٹیکل ایوالویٹ کرنا ہے. اور یہ تب آپ کر سکو گے جب آپ کے ساتھ بیسٹ نوٹس ہو. خود ہی بناؤ یا کسی اور ٹیچر کے ہو، مگر اس میں یہ سارے چیزیں ہو، اس کو آپ ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہو. اگر نوٹ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن اور کنکلوژن صحیح ہے. ویک انٹروڈکشن اینڈ کنکلوژنز، اور یہ کس کے ہوتے ہیں، جس کا ایسے پہ کام نہیں ہوا ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایسے پہ زبردست کام کرنا ہے. اگر ایسے پہ صحیح کام کرتے ہو تو انٹرو اور کنکلوژن آپ کی زبردست آئے گی، کیونکہ ایسے آپ کو رائٹنگ سکل سکھاتی ہے. سو ہمارا ایسے گرینڈ پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم 10 آؤٹ لائنس، 10 انٹروڈکشن، 6 شارٹ ایسے، 4 لانگ ایسے، اس طرح 10 پیراگراف پریکٹس کرواتے ہیں. ایک الگ سے ٹیچر ہوتی ہے جو صرف ایوالویشن کرتی ہے. تو ایسے گرینڈ پروگرام ایسے گرینڈ پروگرام جوائن کرے جس سے آپ کی پریکٹس ہو. ایسے پہ فوکس کرو گے تو آپ کا پاکستان افیئرز بھی ٹھیک ہوگا، کرنٹ افیئرز بھی ٹھیک ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں جو میں نے اس میں ڈسکس کی ہے، یا پھر خود ہی فائل پڑھ لے. ڈس آرگنائز اسٹرکچر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹرکچر ڈس آرگنائز ہوتا ہے. اب آپ نے کیا اسکیٹرڈ فارم میں نہیں دینا. مثال کے طور پہ اسٹرانگ اسٹرکچر کیا ہے، آپ نے کازز دی، پھر کازز کے بعد آپ نے کورس دی، پھر کنسیکوینسز دی. یا آپ نے پولیٹیکل ڈسکس کیا، پھر اکنامک ڈسکس کیا، پھر سوشل ڈسکس کیا، پھر ایکسٹرنل سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے کویسچن کو جو ہے اور ایکسپلینیشن دی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اسٹرکچر ویزیبل ہونا چاہیے. اکثر اسٹوڈنٹ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ بس رینڈم ہیڈنگز بناتے ہیں. نہیں، آپ نے برین اسٹارمنگ کے وقت جو ہے ایک آرگنائز فارم میں جو ہے کیا کرنی ہے، برین اسٹارمنگ کرنی ہے. آرگنائز برین اسٹارمنگ کس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ پاکستان کی واٹر ایشو پہ بات کر رہے ہو، تو آپ سب سے پہلے اس کے تھوڑا واٹر ایشو پہ اسٹیٹس، فیکٹس اینڈ فگرز رپورٹ دو. ایک پیراگراف اس پہ لکھو کہ اچھا کرنٹ کیا ایشو چل رہا ہے، پھر اس پہ جو ہے کازز دو، پھر اس پہ جو ہے ایفیکٹس دو، اور پھر اس پہ سجیشنز دو، پریکٹیکل سجیشنز دو. اس کا زبردست ہیڈنگ، اس کا زبردست ہیڈنگ. یہ میں ویسے جنرلی ایک آئیڈیل فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس طرح اسٹریٹ فارورڈ کوسچن آئے، کوسچن کمپلیکس آتے ہیں، مگر یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح آرگنائز فارم میں ہیڈنگ وائز میں آپ نے جانا ہے. کوشش کرے کہ آپ کے ہیڈنگز کم ہو، کوسچن میں مین ہیڈنگز کم ہو، سب ہیڈنگز زیادہ ہو. مثال کے طور پہ اکثر اسٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ وہ مین ہیڈنگز 8-8-10 لکھتے ہیں اور سب ہیڈنگ ان کے 1-2 ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کرے. آپ کے جو ہیں مین ہیڈنگ اگر 4 ہے اور اس کے سب ہیڈنگ 2-2 ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ کے 10 مین ہیڈنگ ہیں اور سب ہیڈنگ 1-1 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کے 3 مین ہیڈنگ ہے، اس کے جو ہے آپ سب ہیڈنگ 3-3 ڈال دے تو بس زبردست ہے. تو
اسکیٹرڈ فارم میں نہیں ہونا چاہیے، آرگنائز فارم میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ پور لینگویج اینڈ گرامر، یہ آپ سب کو پتہ ہے، لینگویج اور گرامر انگلش ایسے سے ٹھیک ہوتا ہے، پریسی سے ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ اگر آپ لینگویج سی نہیں کرتے، گرامر سی نہیں کرتے، تو آپ فیل ہی ہوگے۔ اور 9 پہ جو ہے فیلئر ٹو انٹیگریٹ ہسٹری وتھ کرنٹ ریلیونس۔ مثال کے طور پہ پاکستان افیئرز آپ ہسٹری ڈسکس کر رہے ہو، خاص طور پہ کنٹمپریری ایشوز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، ہسٹری کا مینشن کرتے ہو مگر اس کو آپ کس کے ساتھ لنک نہیں کرتے؟ کرنٹ سیناریو کے ساتھ نہیں لنک کرتے۔ ضیاء الحق کو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہو تو کرنٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، لنک کرنا ہے۔ ہسٹری پلس کرنٹ پلس امپلیکیشنس، یعنی فیوچر پہ کیا امپلیکیشن ہیں، تو فیوچر کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہو۔ ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کا کوسچن کیا ہے، مگر اکثر یہی پرابلم ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آن لائن سورسز پہ۔ آپ نے بکس پڑھنے ہیں یا آپ نے آن لائن سورسز سے نوٹس بنانے ہیں؟ اگر آپ بکس کی بات کرو تو یہ تقریباً 122 ٹاپکس ہے۔ لیٹ سپوز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہو پاکستان افیئرس کی پری پارٹیشن ہے۔ یہ تقریباً مسلم ارائیول آف اسلام ان سب کنٹیننٹ سے لے کے جو ہے آپ کا سید احمد بریلوی آئیڈیالوجی آف پاکستان ود ریفرنس ٹو علامہ اقبال اور ود ریفرنس ٹو قائد اعظم، یہ 42 ٹاپکس ہے۔ پھر آپ کے پوسٹ پارٹیشن جو ہے 1947 سے لے کے جو ہیں آپ کے بنتے ہیں تقریباً جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان 2526 امینڈمنٹ، یہ تقریباً آپ کے 35-36 ٹاپکس یہ بنتے ہیں۔ اور پھر کنٹمپریری ایشوز ہے جس میں آپ کے فورن پالیسی آتی ہے، اس میں واٹر کرائسس اور ہائبرڈ وارفیئر سے یہ سارے آتے ہیں، تو کنٹمپریری ایشوز تقریباً 45 ٹاپکس ہیں۔ تو یہ لگ بھگ جو ہے آپ کے 120-122 ٹاپکس بنتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے ٹاپکس بک سے کور نہیں ہوتے ہیں۔ اب اگر کور بھی ہوتے تو کم سے کم 10 بکس تو آپ کو لینے ہوں گے۔ اس میں ٹاپکس بہت زیادہ ہے، ایک بک میں ایک کمی ہوگی، دوسرے بک میں دوسری کمی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ٹریک ٹو پاکستان، یہ صرف پری پارٹیشن کے لیے ہے۔ پاکستان اے ہارٹ کنٹری، یہ صرف پوسٹ پارٹیشن کے لیے ہے۔ دی میکنگ آف پاکستان، یہ صرف آئیڈیالوجی کے لیے پڑھو گے۔ دی میکنگ آف پاکستان یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ صرف اس کے لیے پڑھو گے۔ دو قومی نظریہ، یہ پری پارٹیشن ہے۔ پاکستان پولیٹیکل اینڈ کنسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ بائی حامد خان، یہ صرف اور صرف پوسٹ پارٹیشن کے لیے ہے۔ یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ 1947 سے ابھی تک نہیں مگر 2020 تک آئی تھنک ہے، کس طرح ہوئی، اور پھر کنسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ، یہ آپ کے کتنے 5 بکس بنے۔ اور پھر اس طرح ایجوکیشن اور ادر چیزوں کے لیے پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ بک، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کنٹمپریری ایشوز کے بہت سارے ٹاپک ہیں، وہ بکس میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہوا، یا اس طرح پاورٹی ہوا، یا اس طرح جو ہے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی آیا 2026، ابھی کس بک میں کور ہے، یا اس طرح جو ہے الیکشن ہوا، یا اس طرح جو ہے آپ کا اور اس طرح سوشل پولیٹیکل اکنامک، ابھی پاکستان ریلیشن شپ وتھ US، ابھی جو حالات چل رہے ہیں 2026 کے، یہ تو آپ کو نہیں ملیں گے وہاں۔ تو یہ پھر آپ کرنٹ افیئر سے کور کر سکتے ہو۔ اچھا، اب اسٹریٹجی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نوٹس، وہ پری پارٹیشن ہو یا پوسٹ پارٹیشن ہو، آپ آن لائن گوگل کے تھرو بنائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب کس طرح میں نے لسٹ شیئر کی ہے، 1 بائی 1 جو ہے آپ کیا کریں، آپ گوگل سے لیں۔ مثال کے طور پہ ارائیول آف اسلام ان پاکستان، یہ ٹاپک آپ نے دی، 2-3 ویب سائٹ پڑھے، وہاں سے جو ہے کاپی پیسٹ کرے، MS Word فارم میں لے کے آئے، پھر 3-4 دفعہ پڑھے، اور اس سے جو ہے اپنے مین ہیڈنگ، سب ہیڈنگ اور پیراگراف کی صفائی کرے، اور لانگ نوٹس بنائیں، اور پھر لانگ سے شارٹ نوٹس بنائیں۔ یہ آپ کا ہونا چاہیے ٹیکنیک، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ آن لائن سورسز بہت زیادہ بیسٹ ہے بنسبت یہ کہ آپ 5, 6, 8, 10 بکس
صرف بکس خریدتے جاؤ گے کورس کور نہیں ہوگا آپ کا، اور اس پہ آپ کو 7-8 مہینے لگیں گے۔ اگر آپ 7 بکس بھی 7 بکس بھی لیتے ہو تو ایک بک سے کنٹینٹ نکالنے پہ آپ کا 1 to 2 months تو لگے گا۔ تو پاکستان افیئرس کے لیے آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ MS Word فارم میں آپ بنا سکتے ہو، یا دوسرا جو ہے آپ ہمارے بہترین نوٹس یوز کر سکتے ہو۔ میں اپنے نوٹس آپ کو دکھا سکتا ہوں، سیمپلز بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے سیمپلز کے لیے کہیں، بہترین ہینڈ ریٹن نوٹس ہم نے بنائے، تقریباً 1900 پیجز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لانگ نوٹس آپ کسی کے لے سکتے ہو جس میں کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہو۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی نوٹس بناؤ گے آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا کرٹیکل انالیسس ڈیولپ ہو، میرے ٹاپک پہ کنسیپٹس ڈیولپ ہو، میرا نریٹو نوٹس نہ ہو، میرا انالیٹیکل نوٹس ہو جس میں کرٹیکل انالیسس ہوئی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب کرٹیکل انالیسس کے نوٹس آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کا زبردست فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کنسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں اور کرٹیکل انالیسس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے more than 10 بک سے نوٹس بنائے ہیں اسسٹنٹ کمشنر میم بسمہ کی ہیلپ سے، اور خاص طور پہ ان نوٹس پہ جو ہے ہم نے کم سے کم 1 سال ٹائم لیا ہے، 1 year ہم نے لیے ہیں۔ یہ آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں نا، یہ پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن اینڈ کنٹمپرری ایشوز، یہ ہمارے جو ہے کمپلیٹ نوٹس ہے۔ اب اس کو 1 by 1 ذرا اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوٹس کس طرح ہیں۔ سب سے پہلے پری پارٹیشن کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو پری پارٹیشن کے نوٹس ہے یہ تقریباً 548 پیجز ہے، اور یہ سارے ہینڈ ریٹن ہے۔ ہر ٹاپک میں دیکھیں، ہم نے فرسٹ ٹاپک ہے ریول آف اسلام ان دا انڈین سب کنٹیننٹ، اس میں جو ہے ہم نے کرٹیکلی ایوالویٹ دا رول آف محمد بن قاسم کوشچن بھی ڈالی ہے۔ پھر انالائز دا ریلیجیس اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک کاز بیہائنڈ دا انویژن آف سندھ بائی محمد بن قاسم، تو انالیسز اور کرٹیکلی ایوالویٹ ہم نے کی ہے۔ پھر سورسز بھی ہم نے مینشن کی ہے، یہ دیکھیں سورسز، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہم نے جو ہے سورس مینشن کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس نوٹس پہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ یہ دیکھو سورس، پھر اس میں جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے بہت زیادہ زبردست میپس بھی ہم نے ڈالے ہیں، اس میں جو ہے فلو چارٹ، کوڈس، سب کچھ آپ کو اس میں ملیں گے، اور اسی طرح جو ہے ٹیبل وغیرہ ہم نے ایڈ کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ کمپلیٹ ایک ہی فارمیٹ میں آپ کو ملیں گے۔ یہ صرف اور صرف پری پارٹیشن ہے، صرف اور صرف پری پارٹیشن۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور زبردست نوٹس بنائے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان بائی قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ آخری 2 کویسچن ہیں جو میں نے آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹ میں دکھائے بھی۔ اس کے بعد ہم ذرا پوسٹ پارٹیشن کے نوٹس اوپن کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 35 ٹاپکس ہے۔ پوسٹ پارٹیشن 1947 سے لے کے 2023 تک جو ہے پوسٹ پارٹیشن کور ہوتا ہے۔ اسی میں بھی ایکسپیکٹڈ کویسچنز ہے، اس میں یہ دیکھیں، اس میں سورسز بھی مینشن ہیں، اور پھر میپس وغیرہ آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ کس طرح بہترین انداز میں جو ہے ہم نے اس میں میپ شیئر کی۔ تو اگر آپ ایسے نوٹس یوز کرتے ہوں اور اس پہ محنت کرتے ہوں، خود ہی تو ایسے نوٹس نہیں بنا سکتے، ڈیفینیٹلی پورا 1 سال لگے گا، مگر جب آپ کسی ٹیچر کے پروفیشنل نوٹس یوز کرتے ہو، یقین کرے آپ کی زبردست انالیٹیکل اور کرٹیکل انالیسز ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ یہ کوالٹی چیک کرے، صحیح ہے نا؟ یہ دیکھ اوپر دیکھ 500 پیجز ہے، تو اس نوٹس پہ بھی جو ہے ہم نے بہت زیادہ محنت کی۔ میں یہ سیمپلز اس وجہ سے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگ سیکھیں۔ اگر خود ہی بھی بناتے ہو، آپ کے ساتھ ٹائم زیادہ ہے تو آپ خود ہی بھی بنا سکتے ہو۔ اگر آپ کے ساتھ 9 months ہے تو پھر بہت زیادہ بیوقوفی ہوگی کہ آپ اپنے نوٹس بناؤ گی، کیونکہ صحیح طرح سے آپ بنا نہیں سکو گے، وہ جسٹس نہیں کر سکو گے، اور صرف نوٹس بناتے جاؤ گے، آپ یاد کب کرو گے؟ آپ اس پہ پریکٹس کب کرو گے؟ اب آتے ہیں کنٹمپرری ایشوز۔ یہ 45 ٹاپکس ہے کنٹمپرری ایشوز۔ اس پہ آپ نے ریسنٹ ہسٹری کور کرنی ہے، 2022، 23، 24، اس طرح ریسنٹ ہسٹری کور کرنی ہے، صحیح ہے نا؟ اب نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان سے یہ دیکھیں، یہ ہم نے بہت زبردست طریقے سے کور کی ہیں۔
اس کی پریزنٹیشن تو کمال کی ہے. یہ 900 پیجز ہے کیونکہ یہ لکھائی تھوڑی بڑی بڑی ہے تو اس وجہ سے اس کے پیجز بہت زیادہ آئے ہیں. ہر ٹاپک میں ہم نے ایکسپیکٹڈ کوسچن سورسز ڈالے ہیں اور پھر کوٹیشنز کی تو حد ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پریزنٹیشن کو دے سکتے ہو, میپس کو آپ دے سکتے ہو, فلو چارٹ یا اس طرح ٹیبلز, صحیح ہے نا. کسی قسم کی کمی ہم نے نہیں کی. اور اچھا یہ دیکھیں 900 پیجز ہے نا, یہ سارے نوٹس ایک جیسے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ بس ایک دو پیجز ہم نے زبردست کی اور کو پھر ہم نے کمزور کی. یہ میں جاتا ہوں 300 پیجز پہ. جب 300 پہ جاؤں گا نا تو وہ اسی طرح آپ کو ملیں گی. یہ دیکھیں میں جاتا ہوں 400 پہ, وہی پریزنٹیشن. یہ کنٹمپریری ایشوز سارے, یہ دیکھیں میں جاتا ہوں 700 پیجز پہ, میں جاتا ہوں ابھی 900 پیجز کے قریب جاتا ہوں کہ ادھر کس طرح ہیں. کوئی اس طرح کمزور چیز آپ کو ہمارے نوٹس میں نہیں ملے گی. اب یہ دیکھیں اس پہ ہم نے کمال کیے. یہ دیکھیں یہ تو ویڈیو ہے, آپ کو تھوڑا بلر نظر آئے گا. یہ نوٹس پی ڈی ایف میں بالکل کلیئر وتھ زبردست پریزنٹیشن. تو اگر آپ نے نوٹس بنانے اس کوالٹی کے نوٹس بنائیں, ورنہ نہ بنائیں. اور اگر آپ کنٹمپریری کے نوٹس بناتے ہو تو آپ ڈان نیوز پیپر, دا نیوز, ٹریبیون, فرائیڈے ٹائمز, یہ ایسے جو ہیں آپ الجزیرہ وغیرہ کو یوز کر سکتے ہو, یا ریسرچ پیپرز اگر آپ کو مل جائیں. اچھا اس کے علاوہ جو ہیں بہت سارے تھنک ٹینکس ہے, اس سے آپ نوٹس بنا سکتے ہو. ISSI ہے, IPRI ہے, ان کے ویب سائٹ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو. پل ڈاٹ ہے, اس طرح SDPI ہیں. یہ سارے جو ہیں آپ کو بہت زبردست آرٹیکلز دیں گے, وہاں سے آپ پھر نوٹس بنا سکتے ہو. پھر گورنمنٹ آفیشیل ڈاکومنٹس ہے, وہاں سے بھی نوٹس آپ ڈیفینیٹلی ضرورت ہوگی فیکٹس اینڈ فگرز نکالنے کے لیے. ریسرچ پیپرز وغیرہ یہ سارے میں نے شیئر کی ہے. اگر آپ خود ہی نوٹس بناتے ہو تو صحیح ہے, اگر آپ ہم سے لیتے ہو تو پھر بھی صحیح ہے. اب آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ڈیلی کتنا کام کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر 2 منتھس ہے, 2 منتھس میں جو ہے آپ نے 120 ٹاپکس کور کرنے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے 2 منتھس میں اگر کور کرنا ہے تو ڈیلی 2 ٹاپکس ڈیل کرنے ہیں. تو زبردست اسٹریٹجی یہ ہوگی, اگر آپ سیلف اسٹڈی کے تھرو کرتے ہو تو آپ کے ساتھ اپنے نوٹس نہیں ہو سکتے. ڈیفینیٹلی آپ بناؤ گے تو ٹائم لگے گا. کسی کے نوٹس لے, یا آپ کسی کا کورس جوائن کریں. اگر کسی کا کورس بھی جوائن نہیں کرتے تو پھر آپ آن لائن ویب سائٹ سے جو ہے خود ہی کوئک نوٹس بنائیں, لانگ نوٹس بنائیں. ڈیلی آپ کے 2 ٹاپکس کور ہونے چاہیے. اگر آپ ڈیلی 2 ٹاپکس کور کرتے ہو تو 60 ڈیز میں آپ کے 120 ٹاپکس کور ہو سکتے ہیں, یعنی 2 منتھس میں آپ کے ٹاپکس کور ہو سکتے ہیں. اور اس کا کوئی ہیک نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شارٹ کٹ نہیں. آپ نے محنت اس پہ کرنی ہے, ڈیلی 5 سے 6 گھنٹے دینا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ اپنے نوٹس نہیں ہیں, کسی اور کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, کسی کا کورس بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے ڈیلی 2 ٹاپکس کور کرنے ہیں. اور آن لائن ویب سائٹ سے جو ہے آپ نے بنانے. اس پہ میں بریفلی ڈسکس کروں گا کہ لانگ نوٹس کس طرح بنانے اور شارٹ نوٹس کس طرح بنانے. ہاں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں, یا اپنے نوٹس کسی اور کے نوٹس لیے خود ہی لانگ نوٹس پڑھے اور پھر اس کے شارٹ نوٹس بنائیں. یا آپ کسی کا اگر کورس جوائن کرتے ہو, آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آتی, تو کورس میں یہ ہوتا ہے کہ لیکچرز بھی آپ کو ملتے ہیں. تو ہمارا سیشن اگر آپ جوائن کرتے ہو, کسی اور کا جوائن کرتے ہو, وہ آپ پھر خود ہی دیکھ لے. ہمارا سیشن میں کیا ہوتا ہے, ڈیلی کوریج آف 2 ٹاپکس. ہر ٹاپک کا ہم ریکارڈڈ لیکچر, یعنی ڈیلی 2 ریکارڈڈ لیکچر ملیں گے 2 ٹاپکس کے, اور ساتھ میں ہینڈ ریٹن نوٹ جو میں نے ابھی شو کی ہیں وہ آپ کو ملیں گے ڈیلی 2 ٹاپکس کی. سمجھ آ رہی ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, پھر جو نوٹس ہے اس کو جو ہے کم سے کم آپ نے 3 4 5 جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے وہ ریڈ کرنی ہے, اور پھر اس کے جو ہے آپ نے شارٹ نوٹس بنانے ہیں.
آخر میں پھر آپ کا جو ہے ملٹیپل ریویژنز آئے گا، آخری 2 منتھس میں پھر اسی نوٹس کی آپ نے ریویژن کرنی ہے۔ ابھی آپ نے صرف لانگ نوٹس بنانے اور شارٹ نوٹس بنانے ہیں۔ لانگ نوٹس اگر خود ہی بناؤ گے ایم ایس ورڈ فارم میں بناؤ، اگر کسی کا کورس جوائن کی ہے وہاں سے آپ پڑھتے ہو تو آپ نے کم سے کم 3 to 4 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ مگر جب کسی کا کورس جوائن کرتے ہو آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، یعنی نوٹس بنانے میں آپ کا ٹائم ضائع ہوگا تو وہ ٹائم آپ کا کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ پڑھنے میں۔ 5 سے 6 دفعہ پڑھتے ہو تو زبردست آپ کی تیاری ہو جائے گی۔ ہمارا جو سیشن ہے اگر آپ اس کو ابھی جوائن کرتے ہو سٹارٹنگ میں تو 50% ڈسکاؤنٹ آفر ہے، صرف 1800 پر منتھ فی ہے، یعنی ٹوٹل 3600۔ یہ ابھی یہی پرائس ہے، کل کو یہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ 2 منتھ میں ہم کمپلیٹ کورس کور کریں گے، 60 ڈیز پلان ہے اور بہترین نوٹس۔ یہ ڈسکاؤنٹ آفر ہے، یہ میرے نوٹس کی پرائس صرف اور صرف 6000 ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر لوں، ورنہ 6000 پرائس ہے۔ آپ کو اس سیشن میں جو ہے 3600 میں 2 منتھس میں لیکچرز بھی ملیں گے اور نوٹس بھی ملیں گے، اور لیکچر کسی عام بندے کے نہیں ملیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر میم بسما، جس کی پچھلے 5 ایئر سے میرے ساتھ پڑھا رہی ہیں اور زبردست ایکسپیرینس ہے، اس کا ڈیمو لیکچر میں شیئر کر دوں گا گروپ میں، یا آپ پرسنلی مجھے میسج کرے وہ لیکچر میں شیئر کر دوں گا۔ اب یہ بات آئی ہمارے کورس کی۔ اب آتے ہیں آپ لوگ اگر خود ہی بناتے ہو تو آپ نے لانگ نوٹس کس طرح بنانے ہیں۔ لانگ نوٹ جب بھی آپ بناتے ہو تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ لانگ نوٹس، ادھر میں نے ہینڈ رائٹنگ مینشن کی ہے مگر ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ مشکل ہے، ٹائم ٹیکنگ ہے، آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ ایم ایس ورڈ فارم میں بنائیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس یوز کریں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک ٹاپک ہے ارائیول آف اسلام ان پاکستان، صحیح ہے نا؟ ارائیول آف اسلام اس پاکستان کی ریجن میں سندھ خاص طور سندھ میں پہلے آیا تھا۔ تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، انٹروڈکشن زبردست قسم کا اس کا لینا ہے، پھر اس کا ہسٹوریکل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس کا لینا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح جو ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ہی اپنے نوٹس ڈائمنشنز خود ہی سلیکٹ کرو، آپ ویب سائٹس پڑھیں کہ ادھر آپ کو کون سے ڈائمنشنز مل رہے ہیں، وہ سارے ڈائمنشنز آپ اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اچھا، پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن کی ضروری نہیں ہے کہ ریلیونٹ ہسٹری بھی ہو، ضروری نہیں ہے، اگر نہ ملے تو کوئی ایشو نہیں ہے، مگر اپنے نوٹس میں آپ نے ڈائیگرام، فلو چارٹ جہاں جہاں ملے، میپ، یہ ضرور ایڈ کرنے ہیں، یہ ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کی نا، اسی طرح آپ نے جو ہے دیکھنے ہیں، میں سیمپل شیئر کر دوں گا وہاں سے دے۔ پیسٹل انالیسس ضرور دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ مل رہا ہے پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، یہ ڈائمنشنز اگر اس ٹاپک کے ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے یہ ٹاپک ڈائمنشنز ہوں گے، یہ ہے تو وہ ضرور اٹھائے کہ اس کا پولیٹیکل کیا ڈائمنشن ہے، سوشل کیا ڈائمنشن ہے، اکنامک کیا ڈائمنشن ہے۔ اچھا، اس کا جو ہے ملٹیپل پرسپیکٹیو سے لے، اگر اس ٹاپک کا پاکستان کا پرسپیکٹیو بھی ہے اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے، وہ دونوں لے۔ مثال کے طور پہ ایران اسرائیل وار، اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے، دونوں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کا جو ہے یو ایس کا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ ایران کا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ واٹر ایشو، انڈیا کا کیا پرسپیکٹیو ہے، پاکستان کا کیا پرسپیکٹیو ہے، اور پاکستان کے کیا ایشوز ہے، اور پھر پروونسز کے کیا ایشوز ہے، وہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں۔ اب انڈیا کے ساتھ ہمارا واٹر کے بہت بڑے تعلقات ہیں، ہمارے ٹریٹی سائن ہوئی ہیں، وہ ہمارے واٹر کے حصے پہ جو ہے وہ ڈیمز بنا رہے ہیں، تو وہ پرسپیکٹیو بھی آپ نے لینا ہے۔ پھر یو این کا جو آرٹیکلز ہے وہ بھی آپ نے ڈسکس کرنے ہیں اس میں۔ تو ہر ٹاپک کے اپنے ڈائمنشنز ہوتے ہیں، اپنے پہلو ہوتے ہیں، بس سمپل یہ کہ آپ نے سارے پہلو، اینگلز یا سارے ڈائمنشنز، وہ مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں۔ اب آپ نے جو ہے، میں آپ کو کہوں گا آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے ہر اینگل سے انٹروڈیوس کرنا ہے، تو اس کے ڈیفرنٹ پہلو آتے ہیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتے ہو، آپ اپنے اکمپلشمنٹ کے بارے میں بتاتے ہو، آپ اپنے پروفائل کو بتاتے ہو کہ میری ہسٹری یہ ہے، صحیح ہے نا، باپ دادا
یہ پوری ہسٹری بتاتے ہو، آپ اپنے ولیج کے بارے میں بتاتے ہو، آپ اپنے ڈگری کے بارے میں بتاؤ، میرا میجر ڈگری ہے، میرا انٹرسٹ یہ ہے، میں نے یہ پرسیو کی ہے، میرا گول یہ ہے، فیوچر کیریئر کے بارے میں بتاتے ہو. یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوئے ہیں. آپ پرسنل فیلنگز کے بارے میں بتاتے ہو، ایموشنز کے بارے میں بتاتے ہو، صحیح ہے نا، ڈیلی ہیبٹس کے بارے میں بتاتے ہو. یہ آپ کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوئے ہیں، ڈفرینٹ پہلو. تو مجھے آپ کی پوری ذات کے حوالے سے جو ہے سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں آپ ایسے انسان ہو، آپ کا تعلق یہاں سے ہے، آپ کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، اور آپ فیوچر میں یہ کرو گے. پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر تینوں جو ہے زمانے مجھے اندازہ ہو گئی. تو آپ نے بھی ٹاپک کے لیے یہ سارے ڈائمینشنز ڈھونڈنے ہیں کہ اچھا اس ٹاپک میں کازز آ سکتے ہیں، یا اس میں ایفیکٹس آ سکتے ہیں، یا اس کا کوئی فیوچر امپلیمنٹیشن ہے کہ نہیں، اس کے سجیشنز کیا ہونے چاہیے. جب ایشو ڈسکس ہو رہے سجیشن لازمی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. واٹر کرائسس سجیشن اس میں لازمی ہے. جنڈر ایشو سجیشن لازمی ہے. اکنامک کرائسس سجیشن لازمی ہے. گورننس کرائسس سجیشن لازمی ہے. ایران اسرائیل وار سجیشن لازمی ہے. تو سجیشنز ان ٹاپک میں آئے گا جس میں ایشوز ڈسکس ہو. لانگ نوٹس کے پھر شارٹ نوٹس بھی بنانے ہیں. بس یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ لانگ نوٹس میں کیا کیا ہونی چاہیے، شارٹ نوٹس میں کیا کیا ہونی چاہیے. ون لائنرز ہونے چاہیے، ڈیفینیشن، کی ڈیٹس، کازز کی بلٹ پوائنٹس میں ہونی چاہیے، کنسیکوینسز، کرٹیکل پرسپیکٹیو 2 لائن میں ہونا چاہیے، وے فارورڈ. یعنی نوٹس کو پڑھے، اس کے مین نقطے اٹھائے، مین ہیڈنگ اٹھائے، سب ہیڈنگ اٹھائے، مین جو نقطے ہیں 10 پیجز سے 1 پیج نوٹس بنائیں. سمپل، آپ کے شارٹ نوٹس بھی بن جائیں گے. اور اگر آپ خود سے نہیں کور کر سکتے ہو تو آپ ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہو، جو انشاءاللہ بہت جلد سٹارٹ ہو رہا ہے. اور زبردست طریقے سے جو ہے 2 منتھس میں ہم 120-122 لیکچرز کور کریں گے، پری پارٹیشن، پوسٹ پارٹیشن، کنٹمپرری ایشوز. اور وہ بھی مارکیٹ سے ہم نے 5 ٹائمز کم فی رکھی ہے. 15,000 اس قسم کے نوٹس کسی کے پاس بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں، دعوے سے کہتا ہوں. مگر پھر بھی اگر کسی کے پاس ہے بھی ہے تو 10,000، 12,000، 14,000، 15,000 تک فی ہے. میں نے بہت کم مناسب فی رکھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.